خان صاحب آپ کے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں، آپ کو تو کسی نے چھو منتر بھی نہیں کہا، ہم تو عدالتوں میں بھی جانا نہیں چاہتے، لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں، جب آپ بلیٹنٹ وائلیشن کرتے ہیں، ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ ہم ملک مضبوط کرتے رہ گئے، ہم دیوالیہ ہونے سے ملک بچاتے رہ گئے، اور فیصلے آ گئے اور ہمیں ضمنی الیکشن میں دھکیل دیا گیا۔ 140 روپے ڈیزل بڑھ گیا تھا، ہم نے اپنے لیے بڑھایا تھا، وہ 140 روپے ہمارے گھر نہیں جانے تھے، ریاست کے خزانے میں جانے تھے۔ ہم اس کے گناہ صاف کرتے رہ گئے، ہم ملک بچاتے رہ گئے، اور ہمیں ضمنی انتخاب میں دھکا دے دیا گیا۔ تو کوئی بات نہیں، ہم آدمی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، دیوالیہ نہیں ہو رہا ہے، اسے تو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی، جب وہ 2 نوالے بھی اس کے 1 نوالا رہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو وہ تکلیف دیتی ہے بات۔ تو پاکستان کے دوستوں کے بدخواہ ہو، کبھی کہتے ہو ایٹم بم گر جائے گا، خدا نہ خواستہ، کبھی کہتے ہو 3 ٹکڑے ہوں گے، کبھی کہتے ہو فوج ٹوٹ جائے گی، کتنے بے شرم آدمی ہو، کس بے حیائی کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہو۔ کبھی کہتے ہو سری لنکا بن جائے گا، یہ سری لنکا خود چاہتا ہے یہ بنے۔ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کیا عمران اور اس کے شیطان سے ساتھیوں نے، اور پاکستان کو ایک ایسے آدمی سے بچائیں گے جو اس ملک کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جو چاہتا ہے کہ چیف جسٹس بھی اس کے ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس کا ہو، صدر اور وزیر اعظم بھی اس کے ہوں، اور سارے ایوان اس کی مرضی سے چلے۔ عمران خان یہ نہیں ہوگا، زور لگا کے آپ دیکھ لیں، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہ سوال بھی آج پھر دہرانا چاہتا ہوں، اور اب روز دہرائیں گے ہم، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہ بتائے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کتنے سال بعد کرنا انہوں نے، اور اس میں کیا امر مانے ہیں، اور یہ پوری قوم اس کا جواب مانگتی ہے۔ اس کی گالیوں سے آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اس کو تو گالیوں کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے، جتنے مرضی فیر ہو جائیں آپ اس کے ساتھ، یہ گالیاں ہی دے گا۔ اگر یہ شخص احسان یاد رکھنے والا ہوتا تو جب کے پی میں پہلی بار ان کی گورنمنٹ بنی تھی، میں یاد کرانا چاہتا ہوں 2013 میں، ان کے پاس تو ووٹ ہی نہیں تھے، مجھے ڈینائی کرے نا اگر کوئی کر سکتا ہے تو۔ یہ سمپل میجورٹی نہیں رکھتے تھے، میجورٹی بنتی تھی وہاں پہ اگر ہم چاہتے پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان کی، ہم وہاں مخلوط حکومت آرام سے بنا سکتے تھے، مرکز میں ہماری حکومت بن گئی تھی۔ میں تاریخی بات کر رہا ہوں۔ تو میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، چونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی ہے، تو جمہوری رویہ یہ ہے کہ ہم ان کو موقع دیں اور اپنی حکومت نہ بنائیں، اور اس شخص نے کبھی اس کا لحاظ نہیں کیا، اور ہر بار ڈسا جب اسے موقع ملا۔ تو یہ شخص تو بھروسے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے، اس کو چونکہ ابھی تک اس نے پتھر نہیں چاٹا، میں نے یہ کئی سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی پتھر چاٹے گا تو پھر واپس لوٹے گا سیاسی برادری کی طرف۔ اس نے پتھر نہیں چاٹا۔ خان صاحب آپ کے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں، آپ کو تو کسی نے چھو منتر بھی نہیں کہا، ہمارے تو آپ نے گلے ناپ دیے تھے اور ہمیں جیلوں میں اور پھانسی کی کوٹریوں میں ڈال دیا تھا، اور جب ہم آئے تو ہم نے تو آپ کی طرف وہ پیش قدمی نہیں کی، کیونکہ وہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا۔ آپ ایسے ڈرے ہوئے تھے مجھے پکڑ لیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا میرے بارے میں۔ ہم تو سیاست کے میدان میں آپ کا مقابلہ کریں گے، ہم کسی اور میدان میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو عدالتوں میں بھی جانا نہیں چاہتے، لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں، جب آپ بلیٹنٹ وائلیشن کرتے ہیں، ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہم مسلسل کہتے رہیں گے، اور میرے باقی ساتھی بھی یہ دہراتے رہیں گے، یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے کہ 63A پر جب صدارتی ریفرنس آنریبل سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تو اس کی جو وضاحت کی گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف اور آئین کے تقاضوں سے متصادم ہے، اور وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن پڑی ہے ریویو کی، اسے لگنا چاہیے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں لگتی، اور ہماری درخواست ہے کہ فل کورٹ اسے سنیں، قوم کے سامنے آنا چاہیے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، یہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہے۔ تو انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، اور انصاف کو پھر ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، انصاف کو ٹائم پہ ملنا چاہیے نا۔ ہم ملک مضبوط کرتے رہ گئے، ہم دیوالیہ ہونے سے ملک بچاتے رہ گئے، اور فیصلے آ گئے اور ہمیں ضمنی الیکشن میں دھکیل دیا گیا۔ 140 روپے ڈیزل بڑھ گیا تھا، ہم نے اپنے لیے بڑھایا تھا، وہ 140 روپے ہمارے گھر نہیں جانے تھے، ریاست کے خزانے میں جانے تھے۔ ہم اس کے گناہ صاف کرتے رہ گئے، ہم ملک بچاتے رہ گئے، اور ہمیں ضمنی انتخاب میں دھکا دے دیا گیا۔ تو کوئی بات نہیں، ہم نے وہ لڑا ہے۔ یہ مشکل ترین الیکشن تھا، میں آپ کو عرض کروں، کیونکہ لوگوں کے پاس تو روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ عام آدمی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، دیوالیہ نہیں ہو رہا ہے، اسے تو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی، جب وہ 2 نوالے بھی اس کے 1 نوالا رہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو وہ تکلیف دیتی ہے بات، وہ ریئیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر۔
یہ تو بہت کم لوگوں کو پتا کہ ملک چلا کہاں گیا اور اس کو وہاں سے پکڑ کے واپس ٹریک کے اوپر کیسے لے کے آنا ہے. ایک اور بات, یہ روز کہتا ہے جی سری لنکا بن جائے گا پاکستان. تو پاکستان کے دوستوں کے بدخواہ ہو, کبھی کہتے ہو ایٹم بم گر جائے گا خدا نہ خواستہ, کبھی کہتے ہو 3 ٹکڑے ہوں گے, کبھی کہتے ہو فوج ٹوٹ جائے گی. کتنے بے شرم آدمی ہو, کس بے حیائی کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہو. کبھی کہتے ہو سری لنکا بن جائے گا. یہ سری لنکا خود چاہتا ہے یہ بنے. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کیا عمران اور اس کے شیطان سے ساتھیوں نے, تاکہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا نہ ہو. میں پوچھتا ہوں, نو کانفیڈنس جو کیا کیا وہ آئین کے مطابق نہیں ہے کیا؟ جب ہم نے اس کو ڈس لانچ کیا ہے, نکالا ہے وہاں سے, تو ہم نے تمہاری پارٹی کا کوئی ووٹ استعمال کیا تھا وہاں پہ؟ آپ کے تادی چھوڑ کے آئے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ چھوڑ کے آئے تھے. اگلی بات, یہ کہتا ہے جی نیوٹرلز. اب یہ فوج کو کہتا ہے کہ ہم نیوٹرل کیوں ہیں, یہی بات ہے نا. تو اگر پاکستان کی فوج نیوٹرل ہے اور خود تم مان رہے ہو کہ وہ نیوٹرل ہے, تو کیا اسے نیوٹرل رہنا نہیں چاہیے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو امپارشل نہیں رہنا چاہیے؟ کیا وہ آئین کے مطابق ایکٹ نہیں کر رہے؟ اور وہ آئین کے مطابق ایکٹ کر رہے ہیں تو عمران خان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. جس الیکشن کمیشن کو گالیاں نکال رہے ہو, اسی الیکشن کمیشن نے فری اور فیئر الیکشن کروایا, اور ہم نے مانا کہ ہم نے اس الیکشن کے اندر 5 سیٹیں لی ہیں اور تم نے 15 لی ہیں. ہم نے تمہارے طرح رونا نہیں ڈالا, بے شرمی نہیں کی, بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کیا, گھٹیا پان اور کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا جو عمران خان اور اس کے ساتھی کرتے ہیں. اس کے باوجود اس نے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا. اب اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور تم خود مان رہے ہو کہ وہ نیوٹرل ہے, اور ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ نیوٹرل ہے, تو مجھے بتائیے کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے؟ جب ہم ووٹ کو عزتوں کی بات کر رہے تھے, آج بھی کرتے ہیں, تو ہماری ڈیمانڈ کیا تھی کہ اس بچے جمہوریہ کو آزاد چھوڑ دیا جائے. یہ جو بچہ جمہوریہ ہے, یہ جو انوکھا لاڈل ہے, اس کو میدان میں چھوڑے نا, یہ اپنے قدموں پہ لڑے. اس کی نیپیاں چینج نہ کی جائیں پرویز الہی صاحب کے الفاظ میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا تھا, انہی کے الفاظ ہیں نا بھائی. تو ہم یہی ڈیمانڈ تو کر رہے تھے. تو اگر ادارے نیوٹرل ہیں تو تم انہیں نیوٹرل رہنے دو. کہتا نہیں نیوٹرل نہیں ہونا, آپ آئیں اور ان کا سر کچل دیں. کیوں؟ آئین کے مطابق ہر ادارے کی حدود موجود ہیں. اگر ادارے اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں تو عمران خان کو تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نیپیاں بھی بدلی جائیں, مجھے بیساکھیاں بھی دی جائیں, اور 2018 کا ایکشن ریپلے کیا جائے یا 2014 کا ایکشن ریپلے کیا جائے. کمال ہو گئی ہے. یہ کس قسم کا پاکستان کا لیڈر ہے اور کس قسم کا پاکستان کا یہ حامی؟ اگر یہ کہتا کہ میں پاکستان کا حامی اور وفادار ہوں. جو ملک کے وفادار ہوتے ہیں وہ کیا اکساتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو کہ جی آپ آئین کے مطابق کام کیوں کر رہے ہیں, آپ نیوٹرل کیوں ہیں, اور آپ کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ یہ ان کا کام ہے کہ وہ پکڑیں کسی کو. اس کے لیے تو اس ملک میں ادارے نہیں بنے ہوئے کیا؟ ان اداروں کے پاس اختیار نہیں ہے کیا؟ اب یہ چیئرمین نیب کی تقرری ہوئی ہے, گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مشورہ کر کے کی ہے. الحمدللہ انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کی انٹیگریٹی پہ. سب جانتے ہیں ان کی ریپیوٹ کو کہ وہ آدمی ایسے صاحب ہیں کہ جو آئین, قانون اور ریگولیشن سے بالکل ہلیں گے نہیں. تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے عمران خان. تم ہماری جگہ ہوتے اور ہم اسمبلی میں نہ ہوتے تو تم تو اپنا چمچا لگاتے, کوئی کرونی لگاتے. جبکہ اپوزیشن نے جو بھی اویلیبل تھی اس وقت اور گورنمنٹ نے اس آدمی کا نام پرپوز کیا جس کی شہرت پہ, دیانت پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. تو جب اگر آپ اپنے کرونیز کو لے کے آئیں گے یا آپ ایسے لوگوں کو قابو کر لیں گے جن کے ویک پوائنٹس ہیں, اور ان کے ویک پوائنٹس لے کے آپ وزیر اعظم ہاؤس میں چھپا لیں گے اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کریں گے, تو آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ ویلیوز کی بات کرتے ہیں. تو آج کا دن انشاءاللہ تعالی اہم دن ہے, اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این اور ہمارے الائز بالکل ہم میدان کے اندر موجود ہیں. آج نتیجہ اللہ خیر کرے جو بھی نکلے, میدان بھی آئی ہیں انشاءاللہ تعالی, ہم بھی آئی ہیں, اور ہم اس آدمی کو جو گمراہی پھیلا رہا ہے اس کا گروہ, اس کو بالکل اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے. شکریہ. یہ رہنمائی فرمائی کہ آپ ماضی میں بڑی کوشش کرتے رہے ہیں, پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل ایم میں مفاہمت کی. آپ چودھری پرویز الہی کے گھر بھی گئے, پھر شہباز شریف کے گھر گئے, پھر ایک موقع میں معاملات میں طے ہو گئے. تو اب کیا پرویز الہی کا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ گزارش یہ ہے کہ میں جواب تو دے سکتا ہوں, لیکن ابھی چونکہ 5 5 بجے ہیں تو کچھ جواب جو ہیں وہ کل کے لیے رکھنے ہیں.
اور کچھ پرسوں کے لیے رکھیں گے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, پنجاب میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ الحمدللہ ہمارے بغیر نہیں ہوگا. سو جو صورت بھی بنے گی اس میں پی ایم ایل این کا اور ہمارے الائز کا رول ہوگا تو تبھی نظام چلے گا. تو خاصا یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب غیر نہیں. ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ وہ نہ بنے. ظاہر ہے ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے. تو لاسٹ ٹائم جو انہوں نے سوال کیا کہ آپ گئے تھے پرویز الہی کے گھر میں گئے مشاورت کرتے رہے, تو مونس الہی کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جو فون آیا تھا وہ سعد رفیق صاحب کو میں نے بتایا تھا, جہاں سے فون آیا تو اس بندے کا نام نہیں بتایا تھا. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا پریشر تھا, کہاں سے فون آیا؟ نہیں, مونس الہی صاحب نے کبھی میرا ذکر نہیں کیا, میری ان سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی, ان سے میری کبھی بات نہیں. تو بس فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ انقلاب کے راہ میں رکاوٹ ہے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ جی, فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ انقلاب کے راہ میں رکاوٹ ہے. کون سے انقلاب کی راہ میں؟ وہ کہتے ہیں انقلاب والے نیوٹرل رکاوٹ کر رہے ہیں اس کی راہ میں. گزارش یہ ہے کہ یہ جس جھوٹے انقلاب کی پی ٹی آئی والے باتیں کرتے ہیں اس انقلاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جن کا لیڈر لوگوں کی جیب پہ چلتا ہو اور جن کا اپنا لیڈر دوسروں کو تو تانے دیتا ہو, خود 350 کنال میں کہ گھر میں رہتا ہو پہاڑ کی چوٹی پہ, اور جس کی اپنی اولاد جو ہے وہ ملک سے باہر پل بڑھ رہی ہو اور انہیں اپنے ملک آنے کے بارے میں ان کا کوئی پتہ ہی نہ ہو آئیں گے بھی کہ نہیں, اور اپنے ملک کی زبان بولنی نہ آتی ہو, مادری زبان, اس پارٹی کے لوگ جو ہے وہ دوسرے پہ کیسے تانے نہیں کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرا کہ آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا ہے, کیا آپ نے پہلے اس کا تسلیم کر لیا کہ جی وزیر اعلیٰ وہ ہے نا پرویز الہی آ رہے ہیں؟ چیف سیکرٹری گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ پنجاب کا معاملہ ہے تو فیڈرل کیبنٹ اس کی فائنل اپروول دیتی ہے. فیڈرل کیبنٹ نے تبدیلی کی اپروول آئی جیز کی ضرور دی ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ شاید آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب جو تھے وہ خود ریکویسٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کو کہ ہم جانا چاہتے ہیں. مجھے اس سے زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں ہے. ہمارے سب پنجاب اسمبلی میں تو ابھی گھنٹیاں بج رہی ہیں. گھنٹے تو نہیں بجے ابھی, گھنٹے بھی بج جائیں گے. آپ یہ فرمائیے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, چوری پرویز الہی آ جاتے ہیں, تو پھر مرکز کی جانب پھر ان کا حملہ ہوگا, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مرکز میں بھی وہ گورنمنٹ کو ڈسٹیبل کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں, اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بہت مہربانی.